السلام علیکم کلاس 5. آج ہمارا سوشل اسٹڈیز کا 20th لیکچر ہے. 4 کے آج ہم یونٹ 4 کے پیج 34 سے سٹارٹ کریں گے. آور پاسٹ اینڈ پریزنٹ، یعنی ہمارے ماضی، پاکستان کے ماضی میں کیا مشکلات کا سامنا تھا اور اب ہم کن حالات سے گزر رہے ہیں اور اب ہمیں کن مسائل کا سامنا ہے اور ہماری ترقی کتنی ہے. تو ہمارا پاسٹ کیا تھا کہ پاکستان ہیڈ ٹو فیس مینی ڈیفیکلٹیز ان ارلی ایئرس. پاکستان کو ابتدائی سالوں میں بہت سارے مسائل کا سامنا تھا، بہت ساری مشکلات کا سامنا تھا. دیر واز ویری سیریس پرابلم، جو ایک بہت ہی سیریس جو ایک مسئلہ تھا وہ تھا ریفیوجیز، پرابلم آف ریفیوجیز فرام انڈیا، یعنی جو مہاجرین انڈیا سے آ رہے تھے ان کی بحالی کا مسئلہ جو تھا وہ درپیش تھا. دیر واز شارٹیج آف گورنمنٹ آفیسز، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز، بینکس اینڈ فیکٹریز اینڈ ڈیفیکلٹیز ان پیمنٹ آف سیلریز ٹو دا گورنمنٹ سرونٹس. اور دوسرا مسئلہ اس وقت پاکستان کو کیا درپیش تھا کہ حکومت کو اس وقت حکومتی جو آفیسز تھے ان کی بہت کمی تھی، تعلیمی اداروں کی بہت کمی تھی، بینکس بہت کم تھے اور فیکٹریز بہت کم تھیں، اور سب سے زیادہ جو حکومت کے حکومتی جو گورنمنٹ سرونٹس تھے، وہ حکومتی ملازمین تھے، ان کی تنخواہوں کے پیمنٹ کے لیے حکومت کے پاس پیسہ نہیں تھا. اس میں بہت مشکلات درپیش تھی. ریلویز، روڈز، واٹر سسٹم اینڈ الیکٹرک سپلائی ور ان بیڈ کنڈیشن. اور ریلوے کا نظام، سڑکیں، پانی کا نظام اور بجلی کی فراہمی، یہ تمام جو تھے یہ بہت برے حالات میں تھے. The number of schools, colleges, universities, medical colleges and engineering colleges was very small. اور اس وقت پاکستان کی اسٹیٹ کیونکہ نئی وجود میں آئی تھی تو پاکستان کے حصے میں بہت کم سکولز آئے، بہت کم تعداد میں تھے. کالجز، یونیورسٹیاں، میڈیکل کالج، انجینئرنگ کالجز، یہ تمام جو تھے بہت ان کی تعداد بہت کم تھی. مور اوور، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک کیا ہوا کہ ڈیتھ آف قائد اعظم، یعنی قائد اعظم محمد علی جناح کی پاکستان بننے کے ایک سال بعد 1948 میں ان کی وفات نے پورے ملک اور پوری قوم کو بہت زیادہ شوق کر دیا، بہت زیادہ غمزدہ کر دیا. اس کا پوری قوم کو بہت صدمہ ہوا. آور پریزنٹ، اب ہمارا حال کیا ہے کہ ان دا پریزنٹ دا انڈسٹری آف پاکستان از ڈیولپنگ، یعنی ہمارے اب اس وقت حال میں جو پاکستان کی انڈسٹری ہے وہ بہت ترقی کر رہی ہے. گڈ فیسلٹیز فار ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن پرووائڈیڈ، یعنی اچھی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں صحت میں اور تعلیمی میدان میں. ایکسپورٹس اینڈ دا ہیومن ریسورسز ابراڈ آر انکریزنگ، اور ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ بڑھ رہی ہے اور ہیومن ریسورسز بھی جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں. انکریز ان پاپولیشن، کرپشن، ٹیررزم، پولیٹیکل انسٹیبلٹی اینڈ illiteracy may increase hardships. اب اس وقت پاکستان کو جن مسائل کا سامنا ہے، جو مشکلات درپیش ہیں وہ ہیں کہ آبادی میں اضافہ، اس کے بعد کرپشن، ٹیررزم یعنی دہشت گردی، اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور illiteracy اور جہالت جو ہے، اور اس کے یہ تمام جو ہیں یہ تمام چیزیں جو ہیں اس وقت ان کا مسائل کا سامنا ہے. ہاؤ ایور دا گورنمنٹ از اسٹرگلنگ ٹو برنگ پیس اینڈ اکنامک اسٹیبلٹی ان آور کنٹری. جبکہ حکومت جو ہے وہ اپنی پوری کوشش کر رہی ہے ملک میں امن اور اکنامک معاشی استحکام لانے کے لیے. دیر از ہوپ، ایک امید ہے کہ آور پریزنٹ ول امپروو، کہ ہمارا جو حال ہے وہ ترقی کرے گا، اس میں بہتری آئے گی. ود دا ایفرٹس آف دا گورنمنٹ، حکومت کی کوششوں کی وجہ سے. اینڈ پاکستان ول میک پروگریس، اور پاکستان ترقی کرے گا جیسے کہ ٹوڈیز ماڈرن اسٹیٹس، ہم آج کی جو دنیا کی جدید اسٹیٹس ہیں وہ ترقی کر رہی ہیں. ایج آف ایکسپلوریشن اینڈ ٹورزم. ٹریول فرام ون پلیس ٹو دا ادر واز ہارڈ ان دا پاسٹ ڈیو ٹو لیک آف فیسلٹیز آف ٹرانسپورٹیشن، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنا ماضی میں بہت مشکل تھا. کس وجہ سے؟ کہ اس وقت ٹرانسپورٹیشن کی سہولیات بہت کم تھی.
the people started to search new trade routes and explore the world in 11th century. یعنی 11ویں صدی میں دنیا میں لوگوں نے شروع کر دیا ان کس چیز کی سرچ، یعنی نئے تجارتی راستوں کی تلاش شروع کر دی. اور ان دیٹ پیریڈ اس ٹائم میں دے اسٹارٹیڈ ٹیکنگ انٹرسٹ ان دا لیونگ کنڈیشنز آف ادر نیشنز. اور اس وقت لوگوں نے کس چیز میں دلچسپی لینا شروع کی؟ انہوں نے دوسرے علاقوں کے لوگوں کے، دوسرے قوموں کے رہن سہن کے اور ان کے حالات میں دلچسپی لینا شروع کی. ایکسپلوررز اینڈ وائجرز ڈسکورڈ نیو لینڈس. اب جو ایکسپلوررز تھے، یعنی جو دریافت کرنے والے لوگ تھے، جن کو شوق ہوتا ہے نئی نئی چیزیں دریافت کرنے تھا، وہ تمام جو تھے انہوں نے نئے نئے لینڈس، نئے نئے جو وہ تھے ممالک وہ دریافت کیے. The Muslim travelers took special interest in global exploration. اور جو مسلمان ٹریولرز تھے انہوں نے خاص دلچسپی لی ان دنیا کی ایکسپلوریشن میں، یعنی دنیا کی دریافت میں، اینڈ ڈسکوری اینڈ گیو ٹو دا مسلمز نیو انفارمیشن. اور پھر انہیں دنیا میں مسلمانوں کی نئی انفارمیشن فراہم کی. اب ڈیورنگ دا ٹائم فرام 11th to 15th century، یعنی 11ویں صدی سے 15ویں صدی کے درمیان، مین ہیڈ نون موسٹ آف دا پریزنٹ ایریاز آف دا ورلڈ. یعنی دنیا کے جو اب دنیا کے پریزنٹ ایریاز ہیں، یعنی موجودہ دور کے بہت سارے علاقوں کا لوگوں کو پتہ چل چکا تھا. یعنی 11ویں سے لے کر 15ویں صدی کے درمیان تک لوگ تقریباً پوری دنیا کو جان چکے تھے. Therefore that time is called age of exploration and discovery. اس لیے اس وقت کو ایج آف ایکسپلوریشن اور ڈسکوری کہا جاتا ہے. یعنی وہ ایج، وہ ٹائم جس میں دنیا کو دریافت کیا گیا. ٹھیک ہے بیٹا، آج ہمارا یہ چیپٹر یہاں ختم ہوتا ہے. کل ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے.